السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شاہد شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پچھلے چند پروگرام میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایڈولسنٹ ایج کتنی اہم ہے، اور یہ جو پیریڈ ہوتا ہے ایڈولسنٹ ایج ٹو ایڈلٹ، یہ بڑا سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اس پر مزید بات کروں، جس طرح پچھلی دفعہ آپ سے کہا کہ یہ کنٹینیوٹی ہوگی، لیکن میرے چند ایک دوستوں نے بار بار مجھے سے یہ ریکویسٹ کی ہے، بلکہ کل ایک بہت ہی عزیز دوست جو پرانے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ خدارا آپ تھوڑا سا موجودہ دور میں جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے میڈیا کا، اس پر ضرور ذکر کریں، کیونکہ ان سے ان کے خاندان کے بہت سے لوگ دوچار ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ میری بچی جو کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ میڈیا کے ذریعے یعنی کہ سیل فون کے ذریعے کس طریقے سے وہ مجبور ہے کہ پڑھتی نہیں، اور کہتی ہے کہ مجھے میں نے شادی کرنی ہے، میں نے کسی سے میرا رابطہ ہے، دس اینڈ دیٹ۔ حالانکہ اس سے پہلے ہماری پہلی بیٹی جو ہمارے کھاتے پیتے ہم لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ آزادی کی وجہ سے اس بیٹی نے بھی اس طرح فون پر شادی کی، اور اس کے بعد اس کی طلاق ہو گئی، اور بیٹا جو ہے سارا دن اس طرح گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو سوشل میں سے ایشو ہے۔ میں اسے یوں کہوں گا کہ نفسیاتی طور پر موجودہ دور میں یہ سیل فونز کا جو مسئلہ ہے، اس کو ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ سیل فونز مینیا ہوتا ہے، جو نفسیاتی طور پر ایک قسم کی ایڈکشن سی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اسے ایکسیپٹ کریں نہ کریں، ہر ایک گھر میں اور ہر جگہ یہ فون ہے، اور اس فون کا جائز اور ناجائز ہر قسم کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، اس کا میں نے تھوڑا سا انالیسس کیا کہ گھروں کو گھر آباد جو تھے، ان میں اس قسم کے پرابلمس کھڑی ہو جا رہی ہیں، اور یہ ایک قسم کا سوشل وائرس ہے، جو شروع میں تو سکون کے خاطر آدمی استعمال کرتا ہے، کام کیا چلو جی یار دوست کسی سے بات چیت کی جائے، پھر اسی سے کئی ایک وہ جو آگے لنکس وغیرہ نکلتے ہیں سوشل میڈیا پر چلے گئے، اور یوں ہوتے ہوتے ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ بجائے بہتر ان کے بدتر ہو جاتی ہے، اور وہ ایک قسم کا ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خطرناک یہ ایشو جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے، اس کو یوں سمجھے ایک قسم کی سموکنگ کی عادت ہے، اسے ایڈکشن سی کہے کہ شروع میں آپ ایسے پر کسی سے یاری دوستی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، پھر ایسے ایسا عادت بڑھ جاتی ہے، پھر جو مد مقابل شخص ہوتا ہے وہ اتنا سائیکولوجیکلی آپ کو ٹریپ کر لیتا ہے کہ آپ کی ذہنی صحت پر اثر ہوتا ہے، اور پھر آپ لاکھ کوشش کرنے کے اس سے آپ پیچھا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک قسم کا لاشعوری چسکا بن جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ وہ اسی میں لذت لیتا ہے، بیٹھے ہوئے ہر قسم کی باتیں چیتیں سے مل رہی ہیں، اس کا جو ذہنی چسکا ہوتا ہے پورا ہوتا ہے۔ جو مد مقابل شخص ہوتا ہے وہ آپ کی عمر، آپ کے پروفیشن، آپ کے پروفائل کو مد نظر رکھ کر وہ آپ کو یوں ٹریپ کرتا ہے کہ اگر تو آپ یعنی کہ کسی بزنس میں ہیں تو بزنس کی باتیں کر کے آپ کو انوالو کرے گا۔ زیادہ تر جو ہوتا ہے جو نوجوان نسل میں، وہ یہ محبت اور لو جس کا آگے ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ کیونکہ ایک بڑا امپارٹنٹ نفسیاتی طور پر سینٹیمنٹس ہیں جس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، اور شعوری اور لاشعوری طور پر اس کی اتنی گرفت ہوتی ہے کہ ہم اس میں ایک ٹریپ سے چلے ہوتے ہیں، اور اس کا جس وقت آپ یوز کرتے ہیں تو بعض کا یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کھانے کی میز پر بیٹھا ہے لیکن سیل فون ضرور ہو، لیٹرین میں جا رہا ہے سیل فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہے اس میں اس کا استعمال کر رہا ہے، ہر وقت ایک دھیان سا ہوتا ہے کہ اب کبھی کال آ رہی ہے، پتہ نہیں آگے میسج کیا ہونا ہے۔ یہ اس قسم کا سلسلہ ہے کہ انسان اپنے دماغ پر قابو نہیں پا سکتا، کیونکہ جب اس کی اٹیچمنٹ کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے اندر اتنی ڈیریلمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اس ایکسائٹمنٹ کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کے ایئر رومانس ہے، ہوائی رومانس۔ دوسری طرف جو شخص بیٹھ رہا ہے شروع میں آپ سے صرف بات چیت آڈیو کرے گا، وہ آپ کو اتنا ٹریپ کر دے گا، پھر اس کے بعد اس کو آپ کو فوٹو بھیجے گا، طرح طرح کی چیزیں کرے گا، وہ آپ کے مائنڈ کو اسٹڈی کر کے نوجوان لڑکیوں کی یا نوجوان لڑکے کی جو فوٹو ہوگی، پھر اس پر بات چیت کرے گا، اس کے بولنے کا سٹائل اور ایسا ٹیکنیک ہوگا جیسے وہ آپ کے اندر کی من کی آواز کو سن کر آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے۔ اس طریقے سے وہ لاشعوری طور پر وہ اس میں اس کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، اور وہ
ایک قسم کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کے ٹرانس میں چلا جاتا ہے، ہپنوٹک اسٹیٹ سے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اس کا اتنا چسکا ہوتا ہے کہ آپ کے وہ جو لاشعوری خواہشات ہوتی ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہوتا ہی ہے جب آپ اس میں چلے جاتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہوئے شعوری اور لاشعوری طور پر اپنی جو ہوتی ہیں امپورٹنٹ انفارمیشن، چاہے وہ آپ کے خاندان کی ہوں، بینک کی ہوں، یا آپ کی جنسی ہوں، یا آپ کی رومانوی ہوں، یا آپ کے وہ جو ذاتی بید ہے، وہ ایک قسم کا آپ کے ایک سیکرٹ فرینڈ بن کر وہ آپ کو یوز کرتا ہے۔ جب اس کے بعد وہ انفارمیشن چلی جاتی ہیں تو وہ آپ کسی کے اندر لے میں چلا جاتا ہے، تو پھر جب وہ ایک سٹیج پر آتا ہے پھر وہ اپنی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو نفسیاتی طور پر یوں سمجھیے گا کہ وہ ڈیمانڈ کی جب لسٹ ہوتی ہے آہستہ آہستہ جو بڑھتی ہے، تو شروع میں تو آدمی اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں کر سکے، پھر جب کیونکہ آپ کے جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے پاس چلے جاتا ہے تو وہ پھر آپ کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ مینیپولیشن کی وجہ سے آپ اس کے آگے بے بس ہوتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کی لسٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یوں چلتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو اس میں جو قابل غور چیز ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ اس میں ٹریپ ہوتے ہیں۔ عموماً وہ لوگ جو سینسٹیو ہوں، عموماً وہ لوگ جن کی کمزور شخصیت ہو، عموماً وہ لوگ جنہیں گھر میں سے پیار محبت اور وہ چیزیں نہیں ملی ہوتی، ان کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، ان کو ایک دوست اور ایک فرینڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے ذہنی لیول پر آ کر اس کو سمجھے۔ لہذا وہ اس اسٹیج پر آنے کے بعد اس کی جو کمزور شخصیت پر ہے اس پر گہرے آج میں سے اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ جو مد مقابل شخص جو ہوتا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ میں آگے بتاؤں گا کہ اس کا ایفیکٹ کس طریقے سے ہمارے معاشرے پر عملی زندگی میں بھی ہو رہا ہے اور وہاں ہم بے بس ہیں، وہ ایک قسم کے نفسیات کا ماہر ہوتا ہے، انسانی فطرت کا ماہر ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے یہ شخص کی یہ کمزوریاں ہیں، اس کے لاشعور میں یہ خلا ہیں، تو اس کو مینیپولیٹ کر کے وہ آپ کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے۔ ایک قسم کی ہپنوٹک اسٹیٹ سے سمجھیے، یا جس طرح آپ سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں تو ایک نیوروٹک جو شخص ہوتا ہے، جب وہ اس کو ریپڈ کریٹ ہوتا ہے سائیکولوجسٹ کے ساتھ، تو جو جس طرح وہ کہتا ہے اس طرح کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن کی وہ غذا ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر اس کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ماہر نفس باپ بن رہا ہے، کہیں محبوبہ ہوتا ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی بھائی ہوتا ہے، مختلف قسم کی۔ تو وہ شخص جو آپ کو ان چیزوں میں لے کر چلے آ رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے نوجوان نسل کا ہو رہا ہے، وہ جذباتی عمر ہے، سوچتے نہیں، ہوائی دنیا میں رہتے ہیں، اور ان کے خیالات جو ہوتے ہیں رومانٹک اور اس قسم کیفیات ہوتے ہیں، تو اس صورت میں دے آر مینٹلی چارجڈ۔ تو وین دے آر مینٹلی چارج تو ان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جس طریقے سے دوسرا شخص اس کو ٹریپ کرتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو ایک تو ان سے یہ کہتے ہیں بھائی یہ میرا اور آپ کا ذاتی معاملہ ہے، کسی کو بتانا نہیں، لہٰذا وہ شخص اس چیز کو چھپانے کے لیے فون علیحدہ رکھے گا اور کسی سے ملے گا نہیں۔ اچھا، خاص طور پر اسٹوڈنٹ جو ہیں، جس کو میرے پاس اور بھی کیسز ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس طریقے سے اس فرینڈشپ میں، اس محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ فزیکلی ابھی نہیں مل رہا ہے لیکن ان کا مائنڈ اتنا چارج ہو رہا ہے، ان کو یہ فیئر نہیں ہے کہ میں نے جا کر ملنا ہے، یا میرے ماں باپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کسی سے ملوں گا یا ملوں گی، اور یا معاشرے میں میرا کہیں ڈسگریس نہ ہو جائے۔ تو یہ تمام معاشرہ جو ہے ایک قسم کا مینٹل ویو پر ہی چل رہا ہے نفسیاتی طور پر، تو وہ اسی میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب بعد میں پتہ چلا تو بعد میں کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں لو جی میری بیٹی بڑا پڑھ رہی ہے، رات 12 بجے تک پڑھ رہی ہے، وہ کیا رہا ہے کہ جی میں جی امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، تو اس کے بعد چیٹ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کا آڈیو کے بعد پھر ویڈیو میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ویڈیو کے بعد اس میں وہ ایکسائٹمنٹ کی چیزیں دی جاتی ہیں، یہ دکھائی جاتی ہیں، جس سے ان کے ذہن کے اوپر امپیکٹ ہو کر وہ ایک قسم کے نفسیاتی طور پر فالوور ہوتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہپنوٹک اسٹیٹس ہی ہوتے ہیں کہ اس کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ جب ایکسائٹمنٹ ہو تو انسان کا جو ریزننگ پاور ہے وہ ڈل اور کمزور ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ کرٹیکل سچویشن نہیں رہتی۔ تو اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ جب سمجھتے ہیں، دوسرا شخص سمجھتا ہے اس کے بعد میرا جی گزارا ہی کوئی نہیں۔ کئی یہ بھی دیکھا کہ جی امی ابو بیٹھے ہیں تو یا یہ ہے میں بات نہیں کر سکتا میں لحاف یا چادر لے لیتی ہوں، اور اندر ہی اسی کے میں باتیں چیتیں ہوتی رہتی ہیں، باہر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی سو رہا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ڈسکلوز ہوتی ہیں، جو بعد میں جس وقت ان لوگوں کو
प्रॉब्लम आ जाती थी, मैं तो इस वक्त ट्रैप हो जाऊं, मैं तो इस वक्त ट्रैप हो चुकी हूँ। उसके बाद मेरी ये कमजोरियां चली गई हैं, मैंने अपने बैंक का ये अकाउंट का नंबर दे दिया, मैंने फलां चीज़ अपनी जो किसी को नहीं पता वो उसको दे दिया, मैंने अपने वो पुराना मुआशका उसके साथ पेश किया, या मैंने अपनी पुरानी बातचीत की। अब वो तमाम चीज़ें जब उधर चली गई हैं तो दे आर एट द मर्सी ऑफ दिस थिंग। अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें खौफ होता है कि जिसकी हमारी कमजोरियां जो है उस शख्स के पास चली गई हैं तो वो हमें किसी जगह भी हमें डिस्क्लोज कर सकता है। तो डिस्क्लोजर के वजह से बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं। आपने टीवी पर भी और इस तरह के देखा होगा कि जहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी मोअज़्ज़ज़ लड़कियां और डिबेटर और डॉक्टर्स और मीडिया के लोग जब ये चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं तो उनको ये डर होता है कि मद्दे मुकाबल मेरी इस चीज़ को डिस्क्लोज ना कर दे। तो ये इस किस्म की नफ्सियाती मर्ज है ना, वो कहता है ना कि ना उगल सकता है ना खा सकता है, वो इस किस्म की इसकी कंडीशन हो जाती है। तो इस ज़हनी सिलसिले में आकर जब मैंने उनसे बात की, ये जिन वालदैन का मैं जिक्र कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि होता ही है कि जब ये होता रहा तो उसने सब बाग दिखाए। वो एक मामूली सा अभी आर्मी में कंडीशन था, लेकिन बड़ा मामूली सा था, हमारा रैंक बड़ा ऊंचा था, मेरी बच्ची हर जगह A1 पोजीशन आती थी, मेडिकल में चली गई। तो इस वक्त एक दफ़ा थकने के बाद से उसने ट्रैप ये शुरू किया, ये होते होते क्या हुआ, मेरी पहली बेटी की इस तरह शादी हो गई। अब सारे ख़ानदान के लोग हैरान कि ये असल में ये लड़का क्या निकला है, और लड़की वो कहे नहीं जी मैं तो इसके लिए ज़िंदगी कुर्बान करने के तैयार हूँ। क्योंकि वो देखें जी, अगर लव की मैंने पीछे भी आपको बताया था, जिस वक्त आदमी लव में ट्रैप हो जाता है तो उसको ट्रांस हो जाता है, उसके अंदर थिंकिंग पावर ख़त्म हो जाती है, तो लाशूरी तौर एक अट्रैक्शन में चला जाता है। तो उस सूरत में जब जाता है तो उससे गलत फैसले होते हैं, और उसका क्योंकि दिमाग ठीक नहीं करता तो उसको इतना वो क्या कहते हैं अपीयरेंसेस की वजह से, क्योंकि उसको लव है लेकिन अभी सेक्स नहीं हुआ, जिस कारण उन लोगों का लव के बाद सेक्स हो जाता है तो वो जो जोश खत्म हो जाता है, फिर उसका वो कहते हैं ओहो मैं तो किसी और ही दुनिया में रहता था, मैं तो इस किस्म का हिसाब किताब में रहता था। जिन ख़ानदानों में जहाँ औरतों को या लड़कियों को लड़कों को दबाया जाता है कि ये बुरी बात है, और जितने उनको कहता है बुरी बात है उनमें तजस्सुस पैदा होता है, उतना उसके ऊपर रिसर्च डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते। जब इस किस्म के उनके ये मीडिया के ज़रिए ये सेल फोन मीडिया मेनिया जो मैं आपको कहता हूँ इसमें जब फंस जाते हैं तो उनकी वो तमाम वो जो रिप्रेस्ड इम्पल्सेस होते हैं ओवर चार्ज होकर उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे हिस्टेरिया का मरीज होता है या कोई जिससे ऑब्सेशन कंपल्शन का क्लाइंट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस तमाम को हम ये लेबल लगाएं कि ये जी हिस्टेरिया ऑब्सेशन कंपल्शन है फोबिया दिस है दैट। नहीं, ये हमारी डे टू डे लाइफ में ये जो मेंटल डिजीजेस बढ़ रही हैं और ज़हनी सेहत जो का बेड़ा गर्क हो रहा है और गलत फैसले हो रहे हैं, इसका इत्तलाक बड़ा गहरा होता है। अब उसके उस लड़की ने शादी की तो कहता है कि जी मैं 1 साल तो ठीक रहा, उसके बाद बच्चा हो गया, बच्चे होने के बाद जो हमने आपस में लड़ाई-बड़ाई हो गई। अब होते हुआ तो ये है कि उसने इसको डाइवोर्स दे दिया और वो हमारे घर में बैठी है, ना वो तालीम मुकम्मल कर सकती है, ना कुछ। अब हम परेशान हैं कि इसकी शादी करने के लिए लोग कहेंगे ये तो यानी कि डाइवोर्स्ड है, इसका तो बच्चा है। तो मेरा ख़ानदान कहता है मैं कहीं मुँह दिखाने काबिल नहीं। अब ये दूसरा ये तमाशा ये मेडिकल की मेरी स्टूडेंट है, इसका हो रहा है। खुदारा कोई हमें बताएँ कि इसका क्या तरीक़ाकार है। देखें ये चीज़ें जब हो रही होती हैं उस वक़्त तो आप इसको एक फ़ैशन समझते हो जी, हर एक को सेल फ़ोन दे दिया, ओ जी आज़ादी है दिस है दैट। घर में उन जब इन बच्चों को तवज्जो नहीं मिलती और वो ओवर वर्क हो जाते हैं, ख़ास तौर पर एजुकेशन में या हार्ड वर्क की वजह से उनका ज़हन एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, तो अपनी रिक्रिएशन के लिए वो तरीका ढूँढता है। जैसे आप रिक्रिएशन में जाकर गाना या इस किस्म की चीज़ें सुनते हैं या फ़िल्में देखते हैं अपने आप को कूल करने के लिए, तो आपको कूल कर देती है कि आप उस वक़्त ये गाना एक्चुअली तो नहीं हो रहा होता, ना वो जो पिक्चर देख रहे हो तो एक्चुअली हो रही होती है, लेकिन आप उसके बाद सूदिंग इफ़ेक्ट्स हो जाता है, या आपको जो लाशऊरी जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होकर आपको सुकून सा होता है। लेकिन यहाँ ये है कि इस मेंटल गेम में या इस आई में से थिंकिंग की गेम में मदे मुकाबले एक शख्स है वो आपको बार-बार एक्साइट किए रखता है, बार-बार आपको मोटिवेट करता है। वो यूँ समझिए कि बार-बार आप एक भूखा आदमी है उसको बार-बार आप
چیز کھانے کی اچھی سی چیز دکھائیں تو بار بار دکھائیں تو وہ ایکسائٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ایکسائٹ کر کے آپ کو اسٹیج آف سیچوریشن پر لے جاتے ہیں کہ پھر آپ سے وہ فیصلہ کرا لیتے ہیں. فیصلہ کرانے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک ٹولس آ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے لیے کیا اس کا نام ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لہٰذا ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے یہ سیل فون مینیا جو ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے اور ہماری سوسائٹی میں دن بہ دن بڑھ رہا ہے. لوگ اس پر شروع میں توجہ نہیں دیتے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اتنا حساب کتاب بڑھ گیا سیل فون کا کیا کرے خاکروب بھی ہے اس کے ہاتھ میں بھی سیل فون ہوگا یعنی کہ اٹ از اے فیشن. اور چھوٹی سی عمر میں بچوں کو اور کچھ نہیں ہے تو شروع میں دے دیں گے بیٹا اس میں آپ وہ کارٹون اور یہ دیکھ لیا کریں. بڑھتے بڑھتے کارٹون سے بڑھتے ہوئے فرینڈ پر چلے جاتے ہیں. پھر فرینڈ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز دیکھی ہے یار بڑا مزہ آیا تھا دس ہے دیٹ ہے. وہ پھر اس کو کنورٹ کرتا ہے پھر اس طریقے سے گروپنگ میں چلے جاتا ہے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک بڑی ڈینجرس قسم کی یہ نوجوان میں اور غیر شادی شدہ لوگوں میں اسٹوڈنٹ میں آئی میں سے وہ لوگ جو مختلف قسم کی فیلنگ رکھتے ہیں ان میں جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو دے وانٹ ٹو سی سم سبسٹیوٹ کوئی آسان سا طریقہ ہو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. لیکن یہ سانپ جو تصوراتی ہے ان کو اس طریقے سے ڈستا ہے کہ ان کی ساری زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. وہ یہ رہا ہے کہ اس طریقے سے بعض جو اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس میں جا کر اس نے کہا کہ شروع میں کہ جی میں فلاں جگہ ملنا چاہتی ہوں جس سے تو مجھے آپ پیسے کوئی بھیج دیجئے. ہو جی انہوں نے پیسے نہیں جی میرا وہ فلانی چیز چوری ہو گیا ہمارا بینک اکاؤنٹ میرا یوں ہو گیا تو پلیز تھوڑا سا اور بھیج دیں. پھر یوں ہوتے ہوتے وہ کرتے کرتے ان کو ان کے جو طریقہ کار ہے گھر کے چیزوں کو نوٹ کر کے وہ شخص اس کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ایک دفعہ اس سے مل کر کے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ ریکارڈنگ ہو کر اس کی ہاتھ میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. وہ پھر ساری عمر اس بزنس مین جو اس شریف خاندان کا جو عظیم لوگ ہیں وہ ان کو اس چکر میں پھنسا کر وہ ڈرتے ہیں یار میری عمر ہی ہے میں داڑھی والا ہوں میں یہ ہے تو اس نے یہ ہے میں تو بغیر کسی کو بتائے ہوئے اندر ہی اندر سے چسکا یہ تماشے کر رہا تھا یہ تو بہت برا حال ہو گیا میں کروں تو کیا کروں. تو پلیز یہ جو چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بظاہر آپ کو بڑا سمپل سادہ سی نظر آ رہی ہیں یہ بہت برے طریقے سے بڑھ رہی ہیں. اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا حل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے افراد کو آپس میں اتنے کمیونیکیٹ ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہو ایک دوسرے پیار محبت دیں سائیکولوجیکل نیڈز اتنی پوری کر دیں کہ ان کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہ ہو. دوسرے ان کے اندر کانفیڈینس ہو ان کے اندر ریزننگ اور یہ چیز ہو. اگر یہ چیزیں ان کی فیلنگ ہے تو اظہار کریں بیٹھیں اٹھیں بیٹھیں ان کو پھر لا آف کازیشن کے ذریعے آپ ان کو بتائیں کہ دس از رائٹ دس از رانگ. سو شروع ہی سے ان کے اندر جو ہے نا ٹریپ ہونے کی کنڈیشن سے بچا رہے کہ اس کے اوپر یہ دباؤ نہ رہے کہ میں یہ بتاؤں گا ابو جی برا مانتے ہیں ماریں گے امی جی یہ کہتے ہیں فلان یہ میں ماں سے بات کروں گا کہ گھر سے نکال دیں گے تھریٹس آ جائیں گے یہ ہے وہ ہے. دوسری طرف ان کو وہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر بیسیکلی ان سٹیجز پر بچوں کو کانفیڈنس میں لا کر ان سے آپ کمیونیکیٹ کرتے رہیں ان کو انسائٹ دیتے رہیں ان کو آؤٹ لیٹ کرتے رہیں تو ریزلٹنٹ یہ ہوگا کہ دوسرا آدمی ٹریپ نہیں کر سکے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خود جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں اس پروگرام میں انوالوڈ ہیں تو پلیز کیپ ان مائنڈ کہ آپ اگر اپنی ویکنیس ان لوگوں کو دیں گے تو ساری عمر کے لیے ٹریپ رہیں گے. وہ آپ کو مس یوز کریں گے آپ کی یعنی کہ ایگو کو ہرٹ کریں گے. وہ لوگوں میں آپ کی بےعزتی ہونے کے اس قسم کے کنڈیشن پیدا کریں گے کہ آپ بے بس ہوں گے اور پھر ساری عمر یہ کہیں گے یار زندگی کیا ہے کہ میں نے تو چند دنوں کے لیے چند مہینوں کے لیے چند سالوں کے لیے چکر لیا میری تو زندگی آگے جی رہنا ہے. اس کے بعد وہ بیچارے اکیلے بیٹھے ہیں ڈپریس ہے انگزائٹی ہے ٹینشن ہے کہیں ڈر رہا ہے کہ منہ دکھانے قابل نہیں اگر نقصان ہو گیا ہے اور سب کچھ لٹا کے ہوٹ میں آئے تو کیا کیا. اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ یار یہ چیزیں نہ بتاتا ہے اس ٹریپ میں نہ آتا. اور بعض اوقات جب ان کا اصل فیس کرتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد تو پتہ چلتا ہے وہ تو ایک جی یہ فوٹو کسی اور کی دکھاتی رہی ہیں اور یہ عورت کی شکل ہے معمولی سی ہے. دوسرے یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ایک عام ایک ایف اے بی اے پاس عورت ہے. دوسرے یہ ہے کہ یہ کوئی ینگ اور سمارٹ اور وہ پکچروں والی اٹریکٹیو ہیروئن نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک آدمی ایک درمیانی عمر کی درمیانی ایج کی ایک عورت ہے جس نے مجھے اپنے اس جال میں پھنسایا.
پلیز گیٹ این انسائٹ فرام اٹ، کیونکہ نفسیات میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بتائی جائے، اس کا جب ڈسکلوز کیا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیز آر دا پریونٹیو میئر. اگر آپ ان چیزوں سے پریونٹ ہو جائیں گے اس کو سن کر، تو ہو سکتا ہے بہت سے گھر جو ان تباہیوں سے دوچار ہیں بچ جائیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو سوشل جو میڈیا میں یہ جو وائرس ہے، جو سیل فون مینیا اسے میں کہوں گا، اللہ تعالیٰ کو بچائے. God may bless you. I'm just sharing this thing because I was supposed to have my other program, but on their request, I'm sending this. Please get an insight, and if you have some other kind of thing, we can work out the وہ جو remaining hidden factor ہیں ان کو اگر ہم زیر باس لائیں گے، کیونکہ ذہن میں یہ رکھ لیجیے گا نفسیات کے جو بھی مسائل ہوتا ہے اس کے اندر ہڈن ثبوت ہوتا ہے. اگر تو ہم وہ ان کو کنٹرول کر لیں گے، اور اگر یہ مسئلہ ہو گیا، مسئلہ ہونے کے باوجود بھی اس میں ایک چانسز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذرائع پیدا کرتا ہے کہ ان چیزوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. گاڈ میں بلیس آل دا فیملیز، آل دا بیچارے جن کے گھر یہ تباہ ہو رہے ہیں، جن کی بچے اس طریقے سے ایجوکیشن سے ہٹ کر کہیں جا رہے ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹ، اور جو ہو گئی ہیں کس طریقے سے ٹریپ ہو کر ایٹ دا مرسی آف سرکمسٹانس، اس کا فیوچر ڈارک ہو گیا، کن کا بزنس تباہ ہو گئے. اور وہ نوجوان نسل جو ابھی بڑے کرخور میں فلمیں دیکھتی ہے، اور خاص طور پر انڈیا کی، اور اس میں جو ایکشن دیکھتے ہیں، جو اس قسم کے آگے وہ ان کو پکچریں دکھائی جاتی ہیں اس پروگراموں میں یا اس سیلز کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے بچائے. آمین ثم آمین.